الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة تهدم ما كانت قبلها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر المظفر یا سفر الخیر کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. تو ہجرت کے آغاز کا بھی یہی مہینہ تھا. مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور بہت اذیتیں دی، بہت تنگ کیا، ایسے ہی جو لوگ آپ پر اسلام لے کر آتے اور آپ کے دین کو قبول کرتے ان پر بھی انہوں نے سخت مظالم ڈھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو 10 سال کے بعد، جو 10 سال آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا، مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت ہوئی. لیکن اس میں پہلے صحابہ کرام کو اجازت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصے کے بعد ہوئی. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے آغاز میں آپ کو اچھے اچھے خواب دکھلائے جاتے تھے جن کو رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طریقے سے ہجرت کے آغاز میں آپ کو اچھے اچھے خواب دکھلائے جاتے تھے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند شہر پیش کیے گئے، ان کے نام پیش کیے گئے، جس میں ایک بحرین ہے، ایک قنصرین ہے اور ایک مدینہ منورہ ہے، کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں منتخب فرما لیں اور اس طرف آپ ہجرت فرما جائیں. تو بالآخر قرہ فال مدینہ منورہ کے نام نکلا اور اسی کو آپ کا مہاجر اور ہجرت کا مقام قرار دیا گیا اور اس طرف آپ کو ہجرت کی اجازت ہوئی. دوسری طرف مشرکین مکہ اور جو سرداران مکہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو ان کو اس پر غصہ بھی تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم سے بچ کے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو ایک افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہمارا یہ شہر ویران ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں سے لوگ ہجرت کر کے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس پر ان میں سے بعض دکھ بھرے اشعار بھی پڑھتے تھے، اور اس میں بھی یہی مضمون ہوتا تھا
کہ یہ اب تک آباد شہر تھا اور اس کے مکانات آباد تھے، اب یہ آہستہ آہستہ ویران ہو رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو ہجرت کے موقع پہ سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پہلے شوہر تھے، انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اس وقت وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ایک بیٹا یہ ان کے ساتھ تھا۔ جب یہ نکلے تو مشرکین مکہ نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ ہم تم کو تمہاری بیوی کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، یہ تو ہمارے قبیلے کی، ہمارے علاقے کی ہے، تم کو جانا ہے تم چلے جاؤ، تمہاری بیوی یہی رہے گی۔ اب بچہ اور بیوی وہ ساتھ وہاں رہ گئے، یہ خود روانہ ہوئے۔ دوسری طرف ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے، بچہ لیا اور وہ لے کے چلے۔ اب بچہ الگ، ماں الگ اور باپ الگ، کس کس طریقے سے وہ ان دکھوں کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر بیٹھ کر روتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر کے، اپنے بچے کو یاد کر کے۔ ان ظالموں کو کچھ رحم آیا اور کہا کہ یہ تو گڑیا ایسی رو رو کے مر جائے گی، تو پھر جو ہے وہ ان کو وہ بچہ حوالے کیا گیا اور ان کو بھی جانے کی اجازت ہوئی، اور عثمان ان کو لے کر نکلے۔ حضرت عثمان ابن العاص کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو لے کر وہاں سے چلے۔ ان کے رشتہ دار نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ ان کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں پڑاؤ کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کے اونٹ کو ایک جگہ باندھ دیتے اور خود دور چلے جاتے، وہ اٹھتی، اپنی نیچے اترتی، اپنی ضرورت پورا کرتی اور دوبارہ اس پہ سوار ہو جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے ان کو قبا تک پہنچایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان سے زیادہ شریف النفس آدمی نہیں دیکھا۔ اس طرح دیگر حضرات کو بھی بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت ہو گئی، لیکن جب مشرکین مکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان یہاں سے بچ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے پارلیمان گھر میں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ کیا صورت اختیار کی جائے کہ ہم اس مشکل مسئلے سے نکل جائیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ابلیس لعین بھی ایک نجد کے شیخ کی صورت میں اس مجلس میں آ گیا اور دروازے کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں اور میں سنا ہے کہ تم کوئی مشورہ کر رہے ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اس کو بھی انہوں نے مشورے میں شریک کر لیا۔ اس مشورے میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، عقبہ ابن ابی معیط بھی موجود تھا اور دیگر بڑے بڑے سرداران موجود تھے، عتبہ شیبہ وغیرہ سارے تھے۔ پہلا مشورہ یہ آیا کہ ان کو قید میں بند کر دیا جائے، جب یہ قید ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی دعوت کھلے عام نہیں دے سکیں گے اور ہم جس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ تو وہ جو نجد کا شیخ تھا، جو اصل ابلیس لعین تھا، اس نے فوراً چیخ کر کہا کہ نہیں، یہ تو بڑا برا مشورہ ہے، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے تو بہت زیادہ ہیں، جب ان کو معلوم ہوگا تو وہ تم پہ حملہ آور ہوں گے، ان کو چھڑا کے لے جائیں۔ پھر دوسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے، یہاں سے نکل جائیں، جو چاہیں کریں۔ اس پر بھی وہ چیخا اور چیخ کر کہا کہ نہیں، یہ بھی بڑا برا مشورہ ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے ان کو جو زبان میں ایک روانی دی ہے، ایک تاثیر دی ہے، یہ اپنی زبان سے، اپنے بول سے، اپنی باتوں سے دوسروں کو گرویدہ کر لیتے ہیں۔ تم ان کو اگر جانے دو گے تو یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں یہ لوگوں کا اپنا حلقہ بنا لیں گے، اپنا لوگوں کو محب بنا لیں گے، گرویدہ بنا لیں گے، اور پھر ایک بڑا حلقہ جماعت بنا کر تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر اس ابلیس لعین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہاں، یہ بالکل صحیح مشورہ ہے۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ اگر ہم قتل کر دیں گے تو بنو عبد مناف اور بنو ہاشم یہ ہم سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو اس کی صورت یہ اختیار کی گئی کہ قریش کے جتنے قبائل تھے، ہر ایک کا ایک سردار اس منصوبے میں شریک ہو اور وہ سب مل کر حملہ کر کے قتل کریں، تو بنو ہاشم اور بنو عبد مناف جو ہے یہ سب سے قصاص نہیں لے سکیں گے، بالآخر دیت وغیرہ پہ راضی ہو جائیں گے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو 11 سرداران مکہ وہ اس میں شریک ہو گئے۔ ابی ابن خلف بھی اس میں تھا، عقبہ بن ابی معیط، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے اس کے اندر شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، اور پھر انہوں نے اسی منصوبہ بندی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ بھی کیا۔
ایک طرف تو رات کو قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، دوسری طرف دن ہی کے اندر پیغمبر کو ہجرت کی اجازت ہوگی۔ اللہ اپنی قدرت دکھلانا چاہتا ہے کہ جب مخالف اور دشمن اپنے سارے اسباب اور وسائل جمع کر کے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیں تو اس وقت بھی ایک ذات قادر مطلق موجود ہوتی ہے، وہ جب چاہے اپنی مدد کے ذریعے سے اپنے محبوب بندوں کی مدد کر کے ان کو دشمنوں کے چنگل سے نکال دے۔ تو ایک طرف وہ رات کو قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف دن میں نکلنے کی اجازت ہو گئی۔ آپ دوپہر کی سخت گرمی میں اپنے سر پر رومال ڈالے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ صدیق عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور دوپہر کی گرمی ہے اور سر پہ آپ نے رومال ڈالا ہوا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، اور آپ کا اس وقت آنے کا معمول نہیں تھا۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو اجازت ہوئی تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہو۔ اللہ ہی کی طرف سے اس سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ آپ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ صدیق اکبر تم سے خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے رسول یہ سب آپ کے گھر والے ہی ہیں، میری بیٹی ہے، میری اہلیہ ہے، بیٹا ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی ساتھ ہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہو۔ 2 اونٹنیاں انہوں نے 800 درہم کے عوض میں خریدی تھی، اسی نیت سے کہ جب ہجرت کی اجازت ہوگی تو اس پر ہم بیٹھ کر سفر ہجرت کریں گے، اور ان کو ببول کے پتے کھلا کر صدیق اکبر پالا کرتے تھے۔ تو فوراً عرض کیا اللہ کے رسول یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں جو آپ چاہیں لے لیں، سفر کے لیے منتخب فرما لیں، ایک میرے پاس ہوگی ایک آپ کے پاس ہوگی، ہم سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا۔ اب تک صدیق اکبر جو خرچ کیا کرتے تھے آپ قبول فرما لیا کرتے تھے، لیکن سفر ہجرت کے آغاز میں جب اونٹنی آپ کو ہدیتاً پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں قیمت سے لوں۔ صدیق اکبر نے فوراً عرض کیا جیسے آپ کی مرضی۔ 400 دینار آپ نے اس کی ان کو دینا منظور فرمایا اور اس کو لے لیا۔ یہاں لکھا ہے علماء نے کہ آپ نے اس سے پہلے تو صدیق اکبر کا مال قبول کیا، لیکن ہجرت کے سفر میں اونٹنی اپنے پیسوں سے خریدنے پر اصرار کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس میں جو کچھ بھی خرچ ہو وہ میرا اپنا ذاتی خرچ ہو، کسی اور کا اس میں نہ لگے، تو میری اپنی جان ہو، میرا اپنا مال ہو، اور اس سے میں یہ اللہ کی عبادت کو پورا کروں۔ اس لیے آپ نے صدیق اکبر کے ہدیے کو یہاں قبول نہیں فرمایا بلکہ اس کی قیمت دینا منظور فرمایا۔ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ منصوبے کے تحت ایک شخص تھا عبداللہ ابن اریقط، جو تھا تو مشرک لیکن امانت دار تھا، اور وہ راہبر تھا مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے راستوں کو خوب جاننے والا تھا۔ اس سے معاہدہ طے ہوا کہ یہ اونٹنیاں تم ساتھ لے جاؤ اور 3 دن کے بعد تم غار ثور میں آ جانا، ہم کو ملنا، ہم وہاں ان اونٹنیوں پر سفر شروع کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مشرک اور کافر کو بطور اجرت کے انسان رکھ سکتا ہے، اور اگر اس پر اس کو اعتماد ہو تو اس کے سامنے کسی راز کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کرسچن ماسی ہے یا کوئی کرسچن ہے، اس کو گھر میں ہم رکھنا چاہتے ہیں صفائی کے لیے یا کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے۔ جہاں تک ذبیحہ کا مسئلہ ہے کہ ایک الگ چیز ہے کہ کافر غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کھانا پکا رہا ہے اور صفائی کا خیال کرتا ہے اور اس پر انسان کو اعتماد ہے تو اس کو کھانا پکانے کے لیے، صفائی کے لیے اپنے پاس انسان رکھ سکتا ہے، ملازمت پہ اس کو رکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ منصوبے کے تحت ہوا، آپ نے وہ وہاں منظور کر لیا، صدیق اکبر کو ساتھ جانا بھی منظور کیا۔ حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قریش مکہ کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم نئی جگہ میرے گھر میں آرام کرو اور یہ امانتیں ان کو حوالے کر کے پھر میرے پاس آنا۔ باوجود ہے کہ مشرکین مکہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور آپ کی عداوت پر اترے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی امانت پر ان کو ایسا یقین تھا کہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ دشمنی بھی چل رہی ہے اور امانتیں بھی آپ کے پاس رکھوائی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ دشمنی میں ہماری کسی امانت میں خیانت ہوگی۔ اس سے ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہم دوست کے ساتھ بھی امانت دار رہیں اور دشمن کے ساتھ بھی امانت دار رہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک وصف خاص ہے کہ امانت اور دیانت ہمارے اندر ہونا چاہیے،
حدیث شریف کی روح سے لا ایمان لمن لا امانت اللہ ولا دین لمن لا عہد اللہ. جس آدمی میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں، یعنی اس کا ایمان ناقص ہے. اور جس آدمی کے اندر عہد اور وعدے کا پاس نہیں ہے اس کے اندر کوئی دینداری نہیں ہے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ کوتاہی ہے کہ امانت تو گویا ہمارے درمیان سے اٹھ ہی گئی، کسی پر انسان بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. اور وعدے کا پاس یہ بھی ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ آج قسمیں کھا کر بھی کوئی وعدہ کرے تو یقین نہیں آتا. یہ ہمارے ایمان اور اسلام کی بہت بڑی کمی ہے اور ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ کو بھی امانت کے اس معیار پہ پورا انسان کو لانا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھلانا چاہیے. ہر چیز میں، چاہے معاملات ہو، عبادات ہو، تعلقات ہو، معاشرت ہو، اس میں امانت اور وعدے کا پاس یہ بہت ضروری ہے. بہرحال آپ نے اس سے معاہدہ کر لیا اور وہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کر دی اور وہ وہاں آرام فرما ہو گئے. رات کو آپ بھی اسی حجرے میں تھے، اسی گھر میں تھے. مشرکین مکہ نے آ کر اس کا محاصرہ کر لیا. ابو جہل اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور بڑا استہزاء کر رہا تھا. کہنے لگا تھا کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ جو میرے دین پر ایمان لائے گا، اس کو قبول کرے گا تو اس کو دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، آخرت میں اس کو جنت اور باغات ملیں گے، اور جو نہیں مانے گا وہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوگا، اس کو آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی باتیں کرتے. ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے آپ باہر تشریف لائے. آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس پر یاسین شریف کی جو شروع کی آیات ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک پڑھ کے اس پہ پھونکا اور اس کو ان کے اوپر پھینک دیا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک ایک مشرک کے سر پر اپنے ہاتھ سے وہ مٹی ڈالی جس پر آپ نے یہ آیتیں پڑھی تھی، اور وہ نابینا ہو گئے، ان کو نظر نہیں آیا. آپ نے باہر نکل کے کہا کہ ابو جہل ہاں میں ٹھیک کہتا ہوں، ایسا ہی ہوگا، تو میرے ماننے والوں کے ہاتھوں سے قتل ہو. یہ بھی فرمایا باہر نکل کر، اور پھر آپ ان کے درمیان میں صاف بچ کر نکل گئے. وہاں سے نکل کے صدیق اکبر کے پاس آئے اور پھر وہ 2 اونٹنیوں پہ سوار ہو کے وہاں غار ثور پہنچے اور وہ اونٹنی عبداللہ ابن اریقیط کے حوالے کر دی گئی کہ اب تم 3 دن کے بعد وہ لے کر آنا. حضرت صدیق اکبر کے ایک آزاد کردہ غلام تھے عامر ابن فہیرہ، وہ بھی اس راز میں ساتھ شریک تھے. اور ایک عبداللہ ابن ابی بکر آپ کے صاحبزادے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر پیغمبر کے جو چچا تھے ان کی اہلیہ محترمہ بھی بنی، اور وہ حضرت صدیق اکبر کے داماد تھے اسماء بنت ابی بکر، وہ بھی اس راز سے واقف تھی. انہوں نے اس سفر کے لیے توشہ دان وغیرہ تیار کیا، اور اس کے منہ کو باندھنے کے لیے کوئی رسی وغیرہ نہیں تھی تو اپنا دوپٹہ 2 حصوں میں پھاڑا. ایک حصے سے وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا اس کا منہ باندھا، اور ایک حصے سے توشہ دان کا جو منہ تھا اس کو باندھا. اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین. نطاقہ کہتے ہیں پٹکے اور دوپٹے کے ایک جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو 2 پٹکوں والی یا 2 دوپٹے کے سروں والی، یہ ان کا لقب بھی پڑ گیا ذات النطاقین. اور باندھ کے ساتھ روانہ کیا. عامر ابن فہیرہ یہ جو ہے وہ آس پاس کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی بکر بھی مشرکین مکہ کے عزائم وغیرہ دن پر سنتے تھے، شام کو جا کر آپ کو اس کی خبر کیا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں، اور رات کو وہیں قیام کرتے تھے. بکریاں بھی لے کے جاتے تھے دودھ پلا کر، اور صبح صادق سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ رات بھر کہاں رہے. سب کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہیں پر موجود. اب جب وہاں سے نکل گئے تو ایک شخص آیا باہر سے، آ کر اس نے کہا مشرکین مکہ سے، سرداران سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، باہر نکلیں گے تو قتل کریں گے. کہا وہ تو یہاں سے صاف نکل کے چلے گئے. کہا اچھا. اپنے سروں سے انہوں نے مٹی کو جھاڑا، ان کے سروں پر مٹی پڑی، مٹی جھاڑ کے صدیق اکبر کے گھر میں گئے. اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ تمہارے والد کدھر ہے؟ من ابوک؟ این ابوک؟ تمہارے والد کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. ابو جہل نے ایک تھپڑ ایسا مارا کہ ان کی کان کی بالی بھی ٹوٹ کر نیچے گرے، لیکن انہوں نے راز فاش نہیں کیا. دیگر لوگوں پر بھی ظلم و ستم کیا لیکن کسی نے بھی راز نہیں اگلا. اور چونکہ یہ غار ثور مدینہ منورہ کے راستے پر نہیں تھا بلکہ اس کے مخالف جانب یمن کے راستے پر تھا، آپ نے راستہ اسی اختیار کیا تھا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پتہ نہ چلے کہ میں کس طرف گیا ہوں. غار ثور میں جب پہنچے، جاتے ہوئے صدیق اکبر راستے میں وہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے.
آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تم کو کیا ہو گیا، تم کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں بائیں چلتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول جب میں چل رہا ہوتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ شاید دشمن آگے نہ ہو، حملہ نہ کر دے، تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اگر حملہ کرے تو وہ مجھ پر حملہ ہو، آپ پر نہ ہو، آپ بچ جائیں اور میں قربان ہو جاؤں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن کے گھات میں نہ بیٹھا ہوں دائیں بائیں تو منصرف ہو جاتا ہوں، کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ صدیق اکبر تم کو یہ گوارا ہے کہ تم قربان ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ کہا کہ جی بالکل، میری تو خواہش ہی ہے آپ بچ جائیں اور میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے ان کے لیے بہت دعائیں فرمائی۔ جب غار ثور پہنچے تو ایک مشکل پہاڑی راستہ تھا، اوپر پہنچنے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کر اللہ کے رسول آپ ذرا باہر تشریف فرما رہے ہیں، میں اندر اچھی طرح اس کو صاف کر لوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اندر جا کر اس غار کو صاف کیا اور پھر اس کے جو سوراخ تھے اس کو بند کیا، 2 سوراخ خالی رہ گئے تھے، آپ کو اندر لے کر آئے اور ان 2 سوراخوں پر اپنے پیروں کو لگا کر ان ایڑیوں سے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ میں کوئی سانپ یا کوئی ایسا کیڑا موجود تھا جس نے صدیق اکبر کو ڈسا۔ آپ اس غار میں آنے کے بعد ان کے پہلو میں سر رکھ کر سو گئے۔ جب وہ ڈسا تو اس سے وہ تکلیف ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہلا نہیں کہ میرے ہلنے سے پیغمبر کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے چہرے انور کے اوپر گرے گئے۔ تو آپ نے آنکھ کھول کر پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تم رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک کیڑے نے کاٹا ہے جس کی تکلیف سے میرے آنسو نکل گئے، میں پہلے حرکت نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس پہ لگایا تو ان کی تکلیف وہ ختم ہو گئی۔ اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا تھا، اس نے آ کر اس غار کے منہ پر جو مکڑی نے جالا تن دیا تھا وہاں انڈے دے دیے۔ اب مشرکین مکہ نے جب تلاش شروع کی تو کرتے کرتے وہ اس پہاڑ تک بھی پہنچے، یہاں تک پہنچے کہ صدیق اکبر نے پیغمبر سے عرض کر اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، ہمیں پا لے گا۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس غار میں تو جا ہی نہیں سکتے، اگر جاتے تو پھر یہاں یہ مکڑی کا جالا کہاں سے ہوتا اور یہ کبوتری کے انڈے کہاں سے ہوتے؟ تو وہاں سے ہو کر وہ واپس ہو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ وہاں سے نیچے اترے، عبداللہ ابن اریقط وعدے کے مطابق وہ لے کر آئے تھے اونٹنیاں، عامر ابن فہیرہ، صدیق اکبر اور آپ علیہ السلام، یہ 3 اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی پر پیغمبر سوار تھے، ایک پر صدیق اکبر اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ سوار تھے، اور ایک پر عبداللہ ابن اریقط وہ مشرک تھا جو راہبر تھا وہ ساتھ تھا۔ وہ راستوں سے واقعہ لے کے نکلا، راستے میں معبد کا خیمہ ملا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو معبد ایک بڑی سخی خاتون تھی، بوڑھی تھی، ان کے شوہر ابو معبد بکریاں لے کر جنگل جا چکے تھے۔ ایک بکری جو بہت دبلی پتلی سی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، وہ وہیں رہ گئی تھی۔ آپ پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو چاہیے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بکریاں تو گئی ہوئی جنگل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکری کھڑی، کہا کہ بکری ہے بہت کمزور ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، کہا کہ اگر تم اس بکری ہمارے حوالے کر دو ہم اس کو دوہ لیں۔ تو اس نے کہا اگر دودھ نکل سکتا ہے نکال لیجیے، لے لیں۔ وہ بکری لے کر آ گئی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے برتن منگوایا، ایک اتنا بڑا برتن کہ جس میں 6-7 لوگ سیراب ہو سکتے تھے، اس بکری کے دودھ سے بھر گئے۔ معبد دیکھ رہی تھی، یہ بھی پیغمبر کا معجزہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے معبد کو پلایا، انہوں نے خوب سیر ہو کے پیا، پھر جو آپ کے ساتھ رفقات ہیں ان سب کو پلایا، ان سب نے پیا، پھر دوبارہ اس برتن کو بھرا، وہ پھر بھر گئے۔ اور اس کے بعد پھر آگے روانہ ہوئے۔ جب ابو معبد بکریاں لے کر گھر پہنچے تو معبد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ گھر میں دودھ بھرا ہوا ہے، یہاں تو بکری نہیں تھی، ایک بکری تھی اس میں دودھ نہیں تھا۔ تو معبد نے اس کا پورا قصہ سنایا کہ کچھ ایسے نورانی صفت لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ دوہا ہے، دعا کی، اس کی برکت سے سب جو ہے وہ دودھ مل گیا۔ اس موقع پہ آپ سے اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں اللہ کا رسول۔ انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبد اللہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو معبد آیا، جب انہوں نے قصہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میری بھی چاہت یہ ہے، میرا بھی ارادہ یہ ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں اور ان کی خدمت کروں۔ سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ اس موقع پر مکہ مکرمہ میں ایک ہاتف غیبی لوگوں نے سنا، ایک آواز سنی تھی، اور آواز جس کے منہ سے نکل رہی تھی اس کو لوگ دیکھ نہیں پا رہے، لوگ جان نہیں رہے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اس نے چند اشعار کہے،
ان اشعار میں اسی معبد کے قصے کو وہاں ذکر کیا گیا کہ معبد کیسے جو ہے اس شرف سے مشرف ہوئی جو پیغمبر کی میزبانی کا اس کو حاصل ہوا، اور کیسے اس نے ان پر ایمان قبول کیا اور کیسے وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو معبد نے جب معبد سے حلیہ پوچھا تو معبد نے وہ حلیہ اس انداز میں بیان کیا کہ آج وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور پیغمبر کے مبارک حلیے میں معبد کا بیان کردہ حلیہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح اس نے نقشہ کھینچا کہ آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کے انداز کیسے تھے، آپ کا گفتار کیسا تھا، اس کو جس انداز سے معبد نے ذکر کیا آج بھی کتب کے اندر وہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور وہ پڑھنے کے قابل ایک مضمون ہے۔ بہرحال آپ یہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ سراقہ ابن مالک بنو مدلج کا ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو ساحلی راستے پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی قریش کے لوگ ہیں جن کو مشرکین مکہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو سراقہ ابن مالک کہتا ہے کہ مجھے شبہ تو ہو گیا کہ وہی ہوں گے، لیکن جو انعام مشرکین مکہ نے مقرر کیا تھا 100 اونٹوں کا، جب ان کو وہ نہیں ملے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کو پکڑے گا ان کو 100 اونٹ ملیں گے، جو ایک دیت کے بقدر اونٹ ہے۔ تو اس لالچ میں نے کہا کہ نہیں وہ لوگ نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس طرف نہیں جا سکتے۔ اس طرح کر کے اس بات کو دبا دیا، لیکن چپ چاپ کچھ دیر میں گھر آیا اور اپنی باندی سے کہا کہ فلاں ٹیلے کے پاس میری گھوڑی کو لے کر پہنچو، اور وہاں پہنچ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکلا اور اس راستے پر اس نے آپ کا پیچھا کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پیچھے آتے وہ دیکھا تو میں نے عرض کر اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، تو پیچھے آ گئے۔ وہاں بھی آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو آپ نے اس کو بد دعا دی، اس بد دعا کے اثر سے زمین نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آدھا وہ اندر دھس گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مشابہ ہے جو قارون کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ قارون بھی زمین میں دھسا تھا، اور سراقہ بن مالک مدلجی یہ بھی، اس کا گھوڑا بھی زمین میں دھسا۔ اس نے پھر توبہ کی اور معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گا، مجھے اس مصیبت سے بچائیں اور میں یہ دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو وہ اس سے باہر نکلا اس کا گھوڑا اور وہ بچ گیا، اور پھر آپ نے اس کو ایک امان بھی عامر ابن فریدہ کے ہاتھ سے لکھ کر دی، معافی نامہ بھی لکھ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ توشہ موجود ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لیجیے۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، البتہ تم ہمارا کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس نے کہا اس سے بے فکر رہے۔ یہ واپس ہوا، جہاں بھی اس کو کوئی شخص ملتا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں یہاں دیکھ کے آ گیا ہوں، یہاں کچھ نہیں۔ اس نے اس وعدے کا پاس کیا اور آپ کا راز افشا نہیں کیا۔ اس موقع پہ آپ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یقین اس وقت نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، اور کچھ عرصے بعد فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جب قیصر و کسریٰ کے غنائم آنا شروع ہوئے تو اس کے ہاتھ میں بھی وہ کنگن آئے، اور ان کو پیغمبر کی وہ پیش گوئی یاد آئی، کہا کہ واقعی نے سچ کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کنگن آئیں گے اور وہ زیور آئے گا جو قیصر و کسریٰ کے لوگوں کا ہوگا۔ بہرحال پھر یہ سفر آپ کا یہاں سے آگے جاری رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا بقیہ حصہ ذکر کروں گا۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسجدیں تعمیر فرمائیں، ایک مسجد قباء، ایک مسجد نبوی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے قصے میں آ جائے گا۔ اس مسجد جس کو آپ نے تعمیر کیا، آج ان مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کے آداب کی رعایت کی بہت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ 2 باتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو مسجد کے اندر جماعت کی نماز میں صف بندی کے حوالے سے ہے کہ اس کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ خود محدثین نے مستقل ابواب قائم فرمائے ہیں، ابواب الصفوف کے نام سے، جن میں صف بندی سے متعلق احادیث کو نقل کیا گیا۔ صف بندی میں کبھی انتظاماً کچھ حصہ نمازیوں کی رعایت میں چھوڑا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی دائیں بائیں دونوں طرف کچھ نشان لگایا گیا ہے اس کا، جو صفوں کے ذریعے سے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر جماعت کی نماز مکمل ہونے کے بعد کسی نمازی کو کسی عذر سے جلدی جانا ہو اور پیچھے مسبوقین نماز پڑھ رہے ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو، وہ بآسانی اس راستے سے باہر نکل جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ان جگہوں پر بھی جب صف بندی ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہو کر ان کو پر کر لیتے ہیں۔ تو یہ انتظامی امور میں بھی ایک دخل اندازی ہے اور ایک تکلیف کو باعث بن رہا ہے۔ اس سے احتیاط کیجیے۔ اگر صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو تو جلدی آ کر اس جگہ کے علاوہ جو جگہ ہیں وہاں بیٹھ کر اس ثواب کو حاصل کیجیے، لیکن انتظاماً جو دائیں بائیں جگہ چھوڑی گئی ہے
اس جگہ کو پر نہ کیجیے تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کو حکم بھی ہے کہ ہمارے کسی قول فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور نمازیوں کی رعایت تو آپ نے یہاں تک فرمائی کہ قرات میں بھی تخفیف فرمائی۔ تلاوت آپ فرماتے تھے فجر کی نماز میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے نماز کو مختصر کر کے ختم فرمایا، اور پھر صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ یعنی خطرہ لاحق ہوا کہ اس کی ماں بھی کہیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی تو بچے کی آواز سے اس کو تکلیف ہوگی، تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ قرات جو نماز میں فرض ہے اس میں تخفیف ہو گئی نمازیوں کی رعایت میں۔ تو آج ہم اس راستے میں جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے اور ہم وہاں صف بندی کر کے دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، نامناسب طریقہ، اس میں احتیاط کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں حدیث شریف کی روح سے ایسے چھوٹے بچے اور ایسے پاگل جو نمازوں میں خلل اندازی کریں ان کو لانے سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اپنی مسجدوں کو ایسے لوگوں سے بچاؤ۔ آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسجد میں بچے آتے ہیں اور وہ جماعت کے وقت بڑا شور شرابہ بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو روکا جائے تو ان کے سرپرست یا والدین ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں روکا، اور پھر کچھ حوالے حدیثوں کے پیش کر دیتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں بچے مسجد میں آتے تھے اور آنا چاہیے، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو جو سمجھدار ہو مسجد میں لائیں تاکہ وہ نماز کے پابند ہوں، لیکن وہ بچے جو شرارت کرتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہیں تو ماں باپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کو آزاد تو نہ چھوڑیں کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ مسجد میں آواز اونچی کرنا منع ہے، حتیٰ کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا منع کر دیا گیا۔ کیا بچوں کا لانا تلاوت قرآن کریم سے افضل؟ جب تلاوت قرآن کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز سے تلاوت نہ کیجیے، آہستہ تلاوت کیجیے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ تو بچے جو بھاگ دوڑ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو لانا کیسے جائز ہو جائے؟ اگر لے کر آ رہے ہیں تو ان کو صف میں اکٹھے نہ کھڑے ہونے دیں، اس کا خیال کر لیں، اپنے ساتھ ان کو کھڑا کریں۔ بعضے شیر خوار چھوٹے بچے بھی لے کر آ گئے، مجھے بتلایا گیا کہ دودھ پیتا بچہ بھی کوئی مسجد میں لے کر آ گیا۔ تو اس میں یہ سخت احکام کی خلاف ورزی بھی ہے اور دوسروں کی تکلیف کا بھی باعث ہے، خاص طور پر نمازیوں کی تکلیف کا باعث ہے، مسجد کے خراب ہونے کے بھی اندیشہ ہے۔ ایسے بچے جو خدا نہ خاصہ مسجد میں آ کے پیشاب کر دیں، ہمارے جس حساب سے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں ان کو پاک کرنا کتنا مشکل تھا، ان کے نیچے انڈر لے بھی لگا ہوا ہے، اس کو اٹھانا، اس کو صاف کرنا، پاک کرنا اتنا مشکل ہے، حالانکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے فرائض میں داخل ہے۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا نماز کے فرائض میں ہے، اگر اس میں کمی ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو براہ کرم ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے احتیاط فرمائیں جو شعور نہ رکھتے ہوں یا مسجد کو ناپاک کر سکتے ہوں یا شور شرابہ کرتے ہوں، اور وہ بچے جو شعور کے قابل ہوں ان کو اگر لائیں تو اپنی نگرانی بھی لے کر آئیں، اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں تاکہ وہ نماز بھی سیکھیں، جماعت کے پابند بھی ہو اور کسی کی تکلیف کا باعث بھی نہ بنے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر